السلام علیکم خواتین و حضرات۔ گلگت بلتستان پاکستان کا چہرہ، پاکستان کا وہ خطہ جو قدرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال۔ آپ ناران سے ہوتے ہوئے گلگت بلتستان میں داخل ہوں یا شاہراہ قراقرم سے دیامیر سے گزرتے ہوئے یہاں آئیں، گلگت شہر کی طرف جاتے ہوئے جگلوٹ سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کے 3 عظیم پہاڑی سلسلے آ کر مل جاتے ہیں: کوہ ہندو کش، کوہ قراقرم اور کوہ ہمالیہ کا یہ ملاپ ایشیا بھر میں ایسا نادر منظر ہے کہ محض اسے دیکھنے کے لیے یہاں تک سفر جائز لگتا ہے۔ اس مقام سے گلگت بلتستان میں کسی بھی طرف سفر کرنا ہے تو مسافر 3 سلسلہ ہائے کوہ میں سے کسی 2 کے درمیان سے ہوتا ہوا گزرے گا۔ اگر شاہراہ قراقرم پر ہی سفر جاری ہے تو پھر یہ کوہ ہندو کش اور کوہ ہمالیہ کے بیچ سے گزرتی آخرکار سلسلہ کوہ قراقرم میں داخل ہو جاتی ہے اور چین کو پاکستان سے جوڑ دیتی ہے۔ جگلوٹ سے ہی دریائے سندھ کو اپنے دائیں ہاتھ رکھ کر چلتے جائیں تو شاہراہ قراقرم سے نکلتی ہوئی ایک سڑک سکردو یعنی بلتستان کی طرف چلنے لگتی ہے۔ گویا 3 پہاڑی سلسلوں کا نقطۂ اتصال دراصل دیامیر، گلگت اور بلتستان کو الگ بھی کرتا ہے۔ یہیں سے شینا زبان کا ایک نیا لہجہ پیدا ہوتا ہے جو ہنزا تک جا کر بروشسکی جیسی بالکل مختلف زبان میں ڈھل جاتا ہے۔ بلتستان میں داخل ہوتے ہی بلتی زبان سے واسطہ پڑتا ہے۔ کہیں پہاڑوں سے گرتے نالوں کے ساتھ ساتھ بسے گاؤں میں واہی زبان بولی جاتی ہے تو کہیں اور بولی اظہار کا پرایا بن جاتی ہے۔ 72,000 مربع کلومیٹر پر پھیلے گلگت بلتستان میں وادی با وادی زبانیں ہی الگ نہیں، نسلیں اور مسلک بھی جدا جدا ہیں۔ مختلف زبانوں کا مسئلہ اردو نے حل کر دیا ہے کہ ایک وادی کا شخص دوسری وادی کے باسی کو اردو میں حال دل کہہ سناتا ہے۔ نسلی تفاخر کا احساس پہلے تینوں وادیوں میں تھا، اب سمٹتا ہوا بس گاؤں دیہات میں رہ گیا ہے۔ مسلکی اختلاف پہلے بھڑکتا رہا، پھر سلگتا رہا، اب لگتا ہے بجھ ہی جائے گا۔ یہ سب اختلافات ایسے ہیں کہ ملک بھر میں کہیں نہ کہیں سر اٹھاتے رہتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں جیسے 3 پہاڑ مل جاتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ سارے اختلاف یا تضاد پاکستان کا نام آتے ہی اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، نسل، مسلک، زبان کوئی بھی ہو، پاکستان سے محبت غیر مشروط اور کوئی ہم سا ملے تو ہلکی سی کرواہٹ کے ساتھ یہ شکوہ بھی کیا جاتا ہے کہ اب تک ہمیں پورا پاکستانی کیوں نہیں سمجھا گیا۔ اس شکوے کے جواب میں کسی بھی پاکستانی کے پاس سر جھکا لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ کوئی اپنے حکمرانوں کی تاریخی نالائکیوں کی وضاحت کہاں تک پیش کرے۔ آج کل تو لفظ نالائق جیسے ہی کان میں پڑے، ذہن میں تحریک انصاف کی حکومت کی تصویر بن جاتی ہے۔ لیکن گلگت بلتستان کے الجھے ہوئے مسئلے کے پیچھے بھی ایک نالائکیوں کی ایک داستان ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ پاکستان بننے کے بعد گلگت بلتستان کے لوگوں نے کشمیر سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس علاقے میں تعینات ایک انگریز فوجی افسر میجر براؤن نے گلگت اسکاؤٹ جیسی نیم فوجی تنظیم کے بل پر ڈوگرا حکومت ختم کر کے پشاور میں صوبائی حکومت کو پیغام بھیجا کہ گلگت کو پاکستان کے ساتھ ملا لیا جائے۔ پیغام ملنے کے چند دن بعد ہی ڈپٹی کمشنر سطح کے ایک افسر کو یہاں بھیجا گیا۔ اس دوران ایک عبوری حکومت بھی بن چکی تھی، یعنی اس علاقے پر کسی بھی خارجی قوت کی مدد کے بغیر مہاراجہ کشمیر کا عمل دخل ختم کیا جا چکا تھا۔ گلگت میں ہونے والی بغاوت
کشمیر میں قبائلی مجاہدین کی مہم یا پاک بھارت جنگ سے بالکل غیر متعلق تھی۔ گلگت کی پاکستان میں شمولیت بالکل اسی اصول کے مطابق تھی جس کے تحت مختلف صوبے اس وفاق میں شامل ہوئے تھے، لیکن ہماری ازلی نالائکی کہ ہم نے اسے نہ صرف کشمیر کا حصہ سمجھا بلکہ اقوام متحدہ میں اس کی یہی حیثیت مان بھی لی۔ جب یہ مخلص غلطی ہو گئی تو پھر لکیر پیٹتے ہوئے ایک معاہدہ آزاد کشمیر کی عبوری حکومت سے کیا گیا، جس پر پاکستان کی طرف سے مشتاق احمد گورمانی انچارج وزیر برائے امور کشمیر کے دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے تحت آزاد کشمیر کی حکومت نے گلگت بلتستان کے علاقے مکمل طور پر پاکستان کے حوالے کر دیے۔ اس معاہدے کو معاہدہ کراچی بھی کہتے ہیں، جو کافی دیر خفیہ رہنے کے بعد 1990 میں سامنے آیا۔ اس معاہدے کے بعد پاکستان نے گلگت بلتستان کو آزاد قبائلی علاقہ جات کی طرح کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ معاہدہ کراچی کے بعد چین کی مدد سے جب شاہراہ قراقرم بنی اور یہاں کے لوگوں کی رسائی پاکستان کے دیگر علاقوں تک ہونے لگی تو پھر وہ زخم ہرے ہو گئے جو ہمارے بزرگوں کی نالائکی سے ان کے دلوں پر لگے تھے۔ ان زخموں پر مرہم ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا، ڈوگرا راج کی یادگار راجہ شاہی کا ظلم ختم کیا، یہاں ٹیلی فون لگانے کے لیے انتظامات کیے۔ ان کے دور میں پہلے اس علاقے میں شمالی علاقہ جات کی ایڈوائزری کونسل بنی، پھر اس کے انتخابات ہوئے اور 2009 میں اسے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی نیم صوبائی درجہ دے دیا۔ بظاہر اس علاقے میں اصلاحات کا عمل جاری ہے اور کسی نہ کسی شکل میں الیکشن بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن یہاں کا اصل اختیار ہمیشہ وزارت امور کشمیر و گلگت بلتستان کے ایک جوائنٹ سیکرٹری کے پاس ہی رہا ہے۔ اس وزارت میں بیٹھے ہوئے لوگ شاہانہ انداز میں اس علاقے میں اپنے فیصلے نافذ کرتے ہیں، جس کا خمیازہ لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگ تو کچھ ایسی کہانیاں سناتے ہیں جنہیں سن کر اس وزارت امور و کشمیر و گلگت بلتستان سے گھن آتی ہے۔ سن 2015 میں مسلم لیگ کی نون کی حکومت نے سرتاج عزیز کی سربراہی میں کمیٹی بنائی تھی، جس نے طویل غور و خوض کے بعد اپنی رپورٹ میں گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کی تجویز دی تھی، یعنی دستور میں ترمیم کر کے یہ گنجائش پیدا کی جائے کہ مسئلہ کشمیر کے حل تک اس علاقے کو وہ تمام اختیارات حاصل ہوں گے جو پاکستان کے دیگر صوبوں کو ملتے ہیں۔ یہ تجویز بڑی حد تک مقامی لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے، لیکن اس میں خامی یہ ہے کہ اس کے مطابق سینٹ میں گلگت بلتستان کی نمائندگی دیگر صوبوں سے کم ہوگی، یعنی عبوری طور پر بھی یہاں کے لوگوں کو مکمل پاکستانی کی حیثیت نہیں ملے گی۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ پرانی غلطیوں کو دہرانے کے سوا کچھ نہیں۔ مان لیا کہ ہم 72 سال پہلے کی غلطی کی وجہ سے عبوری صوبے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب لفظ عبوری دستور میں شامل کر لیا جائے گا تو پھر اس کے تحت سینٹ میں دوسرے صوبوں کے برابر حیثیت عبوری طور پر کیوں نہیں دی جا سکتی؟ آج کی تاریخ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسئلہ کشمیر کب اور کیسے حل ہوگا، لیکن یہ طے ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے۔ اس لیے یہاں کے لوگوں کو وہ مکمل حقوق ملنے چاہیے جو لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ کے لوگوں کو حاصل ہیں۔ کوئی بھی ادھورا کام نہ صرف اس علاقے کی بے چینی بڑھا دے گا بلکہ سی پیک پر بھی منفی اثرات ڈالے گا۔ جو بھی کرنا ہے یہ سوچ کر کرنا ہے، جیسے 3 پہاڑی سلسلے جگلوٹ میں اکٹھے ہوتے ہیں تو الگ بھی وہیں سے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا کہ پاکستان اپنے حصے کی غلطیاں کر چکا ہے، ہمیں نئی غلطیوں سے بچنا ہی چاہیے۔ عزیزان گرامی، گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج پر کچھ کہنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ علاقہ پاکستان کا فی الحال باقاعدہ صوبہ نہیں، چنانچہ ہماری قومی اسمبلی میں اس علاقے سے کوئی منتخب ہو کر آتا ہے، نہ سینٹ میں دیگر صوبوں کی طرح اس کے نمائندے موجود ہیں۔ اگر یہاں کے باسی پاکستان کا پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن بیشتر معاملات میں ان کی حیثیت پاکستان کے دوسرے شہریوں سے
مختلف ہے۔ 2009 کے گلگت بلتستان آرڈر کے تحت جو صوبائی قسم کے اختیارات اور ادارے یہاں دیے گئے ہیں ان کی حیثیت ضلعی جیسی بھی نہیں۔ یہاں پاکستان کے عدالتی نظام کا اختیار نہیں، الیکشن کمیشن کا دائرہ کار نہیں، پاکستان کے ریگولیٹری ادارے جیسے اوگرا، پیمرا یا پی ٹی اے مکمل طور پر اس نظام سے باہر ہیں۔ بس ایک وفاقی حکومت ہے جس کی وزارت امور و کشمیر و گلگت بلتستان یہاں کا نظام صدر مملکت کے نام پر چلاتی رہتی ہے۔ وہ عام سی سہولیات جو صوبوں میں ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، گلگت بلتستان کے لوگ ان کے لیے اسلام آباد کا منہ دیکھتے ہیں۔ انہی پاکستانی سیاست کا خوب اندازہ ہے کہ یہاں کے سیاسی مخالفین کے حلقے میں ترقیاتی کام بھی روک لیے جاتے ہیں، چاہ جائیں کہ وفاقی حکومت کشادہ زروی سے اپنی مخالف حکومت کو ہی مالی وسائل فراہم کرتی رہے۔ مالی وسائل کی دستوری تقسیم کی وجہ سے ہی پاکستان کا ہر صوبہ اپنی مرضی کی حکومت بنا سکتا ہے۔ اس وجہ سے خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں ایسی جماعتیں بھی حکومت بنا لیتی ہیں جن کے وفاق سے باقاعدہ لڑائی رہتی ہے، لیکن وفاقی حکومت اس لڑائی کی آڑ لے کر کسی بھی صوبے کے مالی وسائل نہیں روک سکتی، چونکہ مالی وسائل کی یہ دستوری ضمانت گلگت بلتستان کو میسر نہیں۔ اس لیے ان کا گزارا صرف وفاقی حکومت کی من مرضی سے ملنے والے فنڈز پر ہے۔ اسی لیے شعوری طور پر لوگ اسی پارٹی کو حکومت میں لاتے ہیں جو وفاق میں بھی حکمران ہو۔ اسی بنیاد پر گلگت بلتستان میں ہمیشہ سیاست کی عمارت بنتی ہے اور تازہ الیکشن میں بھی وہی نتیجہ نکلا کہ وفاق میں برسر اقتدار تحریک انصاف کو ہی اکثریت حاصل ہو گئی۔ اگر گلگت بلتستان کی اس مجبوری کو سیاسی حساب کتاب سے منہا کر دیا جائے تو تحریک انصاف کی عبرتناک شکست کیٹو پہاڑ جتنی بڑی حقیقت تھی۔ یہاں کے باسیوں کی مجبوری ہے کہ وہ صوبائی حقوق نہ ہونے کی وجہ سے وفاق میں برسر اقتدار پارٹی کو ووٹ کا توان بڑھتے ہیں۔ یہی توان وہ پیپلز پارٹی کو اور مسلم نون کو دیتے رہے، جو اب تحریک انصاف نے اپنی باری پر وصول کر لیا۔ ہمیں گلگت بلتستان کو پاکستان کے صوبہ بنانا چاہیے، اسے عبوری صوبہ بنا کر اور تمام حقوق ان کے باسیوں کو دینا چاہیے۔ ہم گلگت بلتستان، جس کو میں اپنا دوسرا گھر بھی کہتا ہوں، میرے تمام ہمدردیاں گلگت بلتستان کے ساتھ ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔